انجینئر صاحب، وزیر دفاع کی حیثیت سے یہ جو کچھ پاکستان نے اسٹرائکس کیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اسٹرائکس جو ہیں یہ صرف کوئی کل یا پرسوں کا واقعہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہو رہی ہے. خاص طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سال اکتوبر سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن میں غالباً کچھ 75 یا 76 جو دہشت گرد تھے وہ پاکستان کی فورسز نے جو ہے ان کو ہلاک کیا تھا. اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے ڈسکشن بھی ہوئی وہاں دوحہ میں، ایک کہتے ہیں زبانی سیز فائر بھی ہوا جو ڈاکیومنٹ تک نہیں پہنچ سکا. لیکن پاکستان نے پورا اہتمام حجت راجہ صاحب کیا ہے، دوحہ میں بھی 2 دفعہ، استنبول میں بھی، اس سے پہلے چین کے وزیر خارجہ تشریف لائے تھے کابل میں، اور اسلام آباد میں بھی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد روس نے میزبانی کی ایک ریجنل کانفرنس کی اسی معاملے کو حل کرنے. جی، ماسکو فارمیٹ والی. لیکن ماسکو فارمیٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو افغانی وزیر خارجہ تھے وہ ماسکو سے اڑ کر سیدھا نئی دلی تشریف لے گئے. تو لہٰذا اب یہ جو معاملہ ہے جس کی آج کل اسٹرائکس ہوئی ہیں، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں کم از کم اپنا قیاس دے دیتا ہوں کہ ہندوستان جو آپریشن سندور ہماری مشرقی سرحد پر نہیں کر سکا، اب وہ ہماری مغربی سرحد پر اس کو جاری رکھے ہوئے. اور یہ بات ان کے وزیر دفاع نے کی بھی تھی کہ ہم نے صرف پاز کیا ہے. تو وہ پاز جو تھا وہ مشرقی پہ پاز ہوا، لیکن افغانستان کی سرحد سے پاکستان پر حملہ جاری ہے. آپ کے ناظرین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنہوں نے بھی اس ایمبولنس کو جلانے کا سین دیکھا ہے، اور اتنا وہ کبھی اور اندوناک سین ہے. دیکھیں، یہ دہشت گرد پاکستان کو سگنل بھیج رہے ہیں کہ ہم اس حد تک بھی جا سکتے ہیں. دوسرا، میری استدعا ہے آپ کے توسط سے کہ پاکستان میں بھی کچھ ان کے ہمدرد آج تک موجود ہیں کہ یہ کوئی مذہبی لوگ ہیں، یہ کوئی جہاد کر رہے ہیں. دیکھیے، امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد وہ گئے ہوئے 4.5 سال ہو گئے. اب اس کوئی جہاد کی وجہ موجود نہیں ہے، کوئی دینی اچھا، میں جو ہے وہ جنگ نہیں سمپتھائزر لڑی کی جا رہی. طرف آتا ہوں. میرے پاس علیحدہ سیگمنٹ ہے سمپتھائزر کے حوالے سے، ادھر کائنڈلی رکیے گا. چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب، شہداء کی ایک فہرست ہے، اور بے نظیر بھٹو شہید کو جب ان پہ حملہ کیا گیا، ان کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملے. اب بشیر بلور مرحوم و میاں افتخار حسین کے بیٹے شہید ہوئے اور ہزاروں سیاسی کارکن شہید ہوئے. لیکن آج فیلڈ مارشل چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر سید نے وہ کر دیا جو پچھلی 20 سال سے نہیں ہوا تھا. کیا اب ڈائریکشن درست ہو جائے گی؟ دہشت گردی رک جائے گی؟ کیمپ ختم ہو جائیں گے؟ پناہ گاہیں تباہ ہو گئیں؟ راجہ صاحب، یہ جو اگر ہم اس کے ایونٹس کو دیکھنے لگیں تو یہ ایک لمبی ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ کب کیا ہوتا رہا. پاکستان نے ہر دور میں افغانستان کو سپورٹ کیا ہے، اور انفارچونیٹلی افغانستان کا رویہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان بننے سے لے کے آج تک کبھی بھی فرینڈلی نہیں رہا. کچھ دور تھا جب ہوسٹائل نہیں رہا، ورنہ تو ہوسٹائل رہا. اب ہمارا سوال اب اس وقت یہ ہے کہ اب کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ جو اٹیک کیے ہیں کیا کر سکتے ہیں؟ طویل عرصے سے پاکستان کے اندر انفلٹریشن ہو رہی ہے، یہاں پہ آ کے دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، اور ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے. الزام سے آگے بڑھ کے ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ہیں، یہ فلاں جگہ بیٹھے ہیں، ان کو آپ روک سکتے ہیں. لیکن میرا اس پہ بھی موقف ہے کہ پاکستان کے اندر جو موجود طالبان ہیں اور افغانستان کے اندر، ہم افغان کے خلاف نہیں ہیں، ہم طالبان کے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہیں. وہ طالبان جو وہاں اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اور یہ جو پاکستان کے اندر آ کے فساد پھیلا رہے ہیں، یہ دونوں فکری طور پہ ایک فکر کے حامل ہیں. اسی طرح ہماری فورسز نے وہاں پہ اٹیک کیا ہے، تو جب وہ ہر طرف سے رستے بند ہو گئے، اب ہم نے اپنے دفاع کے لیے کوئی رستہ تو اختیار کرنا ہے. اب اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اس پہ ہمیں قوم کو بھی ذہنی طور پہ تیار کرنا، ہمیں کوئی ہیجان نہیں پیدا کرنا، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی اچھی چوائس نہیں ہے.
یہ کوئی اس وقت بڑے پرائیڈ کا لمحہ نہیں ہے. افغانستان ہندوستان نہیں ہے, لیکن اس وقت ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہونے والی سرزمین کو جہاں جہاں ان کے کیمپس ہیں ان کو اٹیک کریں گے. اس کے جواب میں ہمارے بھی نقصان ہوں گے, ہمارے اوپر بھی حملے ہوں گے, خود کش ہوں گے, لیکن اس نقصان کے لیے اب ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے. اور یہ ایک لمبی جنگ ہے, یہ ایک اٹیک سے بند نہیں ہو جائے گی. اگر طالبان کو یہ سمجھ آ جائے, جو کہ مجھے نہیں لگتا آئے گا, اس لیے کہ وہ تو اپنی جسٹیفیکیشن, اگر افغان طالبان, افغان حکومت ان کو سپورٹ کرنا بند کرتی ہے تو وہ اپنی جسٹیفیکیشن ختم کر دیتی ہے کہ وہ اپنا جو لوکل سٹینڈ آئی ہے کہ ہم طاقت کے زور پہ آ کے شریعت نافذ کیے بیٹھے. ایگزیکٹلی. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, آپ تو ادھر تعینات بھی رہے ہیں, افغانستان میں نمائندہ خصوصی بھی رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے پاک افغان بارڈر پر؟ جی شکریہ پراچا صاحب. یہ تو ہم سب کے سامنے واضح ہے کہ افغان طالبان سائیڈ نے کل رات کو حملہ کیا اور اس کا ظاہر ہے پاکستان نے جواب دیا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدلہ لیں گے جو پاکستان نے 24 فروری کو جو ایکشن لیا تھا, جو آئی بی او انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے تھے 7 جگہوں پہ, تو وہ اسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے مداخلت کی ہے. حالانکہ یہ طالبان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ ان کو جو کیمپس تھے ان کو الاؤ نہ کرتے, اور جو ہم تو شروع سے مینٹین کیے ہوئے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان کے سائے میں وہ پنپ رہے ہیں, ان کی لیڈرشپ وہاں رہ رہی ہے, اور وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. پاکستان میں حملے اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر پھر افغان طالبان بھی شامل ہیں, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں انکلوڈنگ یہ جو وانا اور ادھر وہاں پہ یہ افغان نیشنل شامل تھے جو مارے گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک دردسر ہے, اور اس کا جواب جو ہے وہ بہرحال پھر مؤثر طریقے سے دیا جانا چاہیے. جی اچھا, یہ مؤثر طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے, یہ کن علاقوں میں کارروائی ہو رہی ہے؟ آپ تو جانتے ہیں ان علاقوں کو. دیکھیے وہ اٹیک تو فی الحال جو ہے وہ تو یہ چترال ایریا ہے, خیبر ہے, مومند ہے, کرم ہے, باجوڑ سیکٹرز ہیں. یہاں پہ یہ طالبان نے جو ہے اٹیک کیا تو وہاں پہ ان کو مارا گیا. پھر اس کے بعد جو اطلاعات ہیں وہ ایریل اٹیک میں پھر کابل اور قندھار پہ بھی جو ہے کیا ہے. وہاں پہ وہ ان کا جو کور ہیڈ کوارٹر ہے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کو تباہ کیا گیا ہے. تو میری اطلاعات نہیں ہے. چلیں, آپ نے کچھ تفصیلات بتائیں. ناظرین, یہاں بریک لیتے